تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز کہ یہ جا آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے. یہ جو دوسرا حصہ ہے پیارے بھائیوں، جس طرح کہ خاکسار نے پہلے بیان کیا تھا، اور آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ علم ہے کہ ہمارا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے، اس میں ہم جو بھی ہم موضوع بیان کر رہے ہوں، ہم اس موضوع سے متعلق جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیا کرتے ہیں. البتہ جو آج کا جو ہمارا جو دوسرا حصہ ہے پیارے بھائیوں، یہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ ہم نے گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا، یہ 2-3 دن پہلے، اور یہ جو صاحب ہیں عرفان محمود برق صاحب، ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی، اور یہ جو ویڈیو ہے میں آپ کو وہ دکھلا بھی دیتا ہوں. یہ وہ ویڈیو ہے جس میں عرفان، میری سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میرا خیال میں شیئر کرنا بھول گیا ہوں. نہیں، وہ نہیں آ رہی نظر. اچھا ٹھیک ہے، سوری، میں شیئر کر لیتا ہوں. جی پیارے بھائیو، میں آپ کو یہ بیان کر رہا تھا، یہ جو آج کا ہمارا یہ جو دوسرا حصہ ہے، اس میں ہم خصوصی طور پر ایک بات بیان کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں عرفان محمود برق صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی. اور عرفان محمود برق صاحب کے بارے میں جن دوستوں کو علم نہیں ہے، ویسے تو پتہ ہی ہوگا اکثر دوستوں کو، کہ یہ وہ صاحب ہیں جو کہ کافی سال ہوئے مرتد ہو گئے. یہ ایک علیحدہ کہانی ہے کس لیے مرتد ہوئے، ان کی کیا کیا وہ حرکات تھیں جس وجہ سے ان کو پتہ تھا کہ جماعت کے اندر ان کی دال نہیں گلنی. لیکن بہرحال یہ جناب، یہ وہ صاحب ہیں جن کی یہ ایک ویڈیو منظر عام پر آئی، اور یہ وہ صاحب ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں نا انتہائی گپستان ریڈیو. ہم بچپن میں ہمارے اسکول میں وہ ایک کریکٹر بلکہ اسمبلی میں کیا کرتے تھے، گپستان ریڈیو. تو یہ جو عرفان محمود برق صاحب ہیں، یہ اس گپستان ریڈیو کے جو ہیں یہ مجاہدین ختم نبوت کی طرف سے یہ کہہ لیں ہیڈ ہیں. ایسی گپیں یہ حضرت گھڑتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، یار یہ عجیب و غریب بات ہے. یہ دیکھیں، ابھی یہ 2-3 دن پہلے ہی ان کی گپ ایک اور رہی ہے. کہتے ہیں جی کہ ربوہ کے اندر ایک ایئرپورٹ بنایا جا رہا ہے جی، یہ قادیانیوں کی طرف سے، اور یہ اسرائیل کے ساتھ مل کے بنایا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھئی کیا آپ کا اور عوام بھی وہ جو بیٹھی ہوتی ہے بڑی بڑی داڑیوں والے، یہ دیکھیں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور دیکھ رہے ہیں اس کی طرف. بھئی اس بندے کو پوچھو، عرفان محمود برق صاحب، آپ نے جو اتنی بڑی گپ چھوڑی ہے، آپ کا سورس کیا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کیا اسرائیل کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں؟ اب دیکھیں، اگر ربوہ کے اندر ایئرپورٹ بنے گا پیارے بھائیو، فرض کرو بن رہا ہے، تو اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ آف پاکستان اس میں اس کی اجازت ہوگی تو وہاں پہ ایئرپورٹ بنے گا. تو یہ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان احمدیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. دیکھیں گپ دیکھیں، لیکن بس عوام کے سامنے چونکہ ان کو پتا ہے کہ اسرائیل کا نام آئے گا تو عوام کہے گی ہو اچھا قادیانی اتنے خطرناک ہیں، تو گپ چھوڑ دی. اچھا بہرحال یہ جو ان کی ویڈیو ہے پیارے بھائیو، جب ان کی ویڈیو آئی تو ہم نے اللہ کے فضل سے اسی دن یہ ایک ویڈیو بنائی، اور اس ویڈیو میں محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے کچھ جو ہیں وہ باتیں یہاں پہ بیان کی، کچھ حقائق وہاں پہ بیان کیے. اور چونکہ ان کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں بعض باتیں ایسی کی گئی تھیں جس سے، کیونکہ عرفان محمود برق صاحب کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کو شوق ہے کہ یہ پاکستان کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں جہاں ان کو شک پڑتا ہے. ظاہر ہے وہ کوئی کمزور احمدی ہو، کوئی پہلے ہی بیٹھا ہو کہ جناب میں جو کرتا ہوں وہ تو جماعت کے اندر، ظاہر ہے جماعت ہماری ایک منظم جماعت ہے، ایک مذہبی جماعت ہے. ہم جو بھی بد کردار شخص ہو اس کو ظاہر ہے سزا ہو جاتی ہے جماعت میں، اس کو جماعت سے اخراج ہو جاتا ہے. تو اکثریت ان لوگوں کی جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ کہ ہم
वो जो कहते हैं ना कि हाथी निकल गया, दुम अटकी हुई है, तो कहते हैं आप पहली दौड़ लगा दो। या वो लोग हैं जिनको सजा हो चुकी होती है, तो वो फिर मुजाहिद ख़त्म नबूवत बनने के चक्कर में फिर ये इरफान महमूद बर्क साहब या शमसुद्दीन जैसे लोगों से रब्ता करते हैं और ये इस तरह की फिर पिक्चर वगैरह बनवाते हैं। बहरहाल इस वीडियो के अंदर प्यारे भाइयों, इन्होंने मैं जो बात करना चाहता था, मजीद इंशाल्लाह बात बढ़ेगी। एक तो ये कि इन्होंने ये जो कहा कि जी एक बहुत बड़े कादियानी ने जी बर्क साहब के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया, ये जो बहुत बड़े कादियानी इन्होंने बात की है, इंतहाई झूठी बात है। ये जो भाई साहब हैं, इनकी जब बात आगे बढ़ेगी तो फिर आपको पता चलेगा कि कितने बड़े ये अहमदी थे जब ये अहमदी थे। फिर और भी इसी तरह की बातें हैं जो कि इंशाल्लाह जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो हम आपको बताएंगे कि इस वाक़े को जो है उसके अंदर किस हद तक हकीकत है और इस वाक़े के अंदर किस कदर सच्चाई है। हमारे साथ अनवार ताहिर साहिब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, फिर इस बात को इंशाल्लाह आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अनवार ताहिर साहब जी। आपकी आवाज कट के आ रही है मेरे भाई, आपका शायद नेट का कोई मसला है। आप दोबारा या तो दोबारा ट्राई कर लें। जी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, आप दोबारा ट्राई करें मेरे भाई, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। जी मुबारक भाई, आपने जितनी देर तक वो भाई आते हैं वापस, आपने इस वाक़े को, ये वीडियो आपने सुनी है? जी डॉक्टर साहब, मैंने ये वीडियो सुनी है और जो असल में मौलवी हजरात अपने आप को उजागर करने के लिए या दूसरों से मुनफरद करने के लिए वो चिड़िया का हवाई जहाज बना देते हैं और चींटी का हेलीकॉप्टर बनाने में देर नहीं लगाते। और मजे की बात यह है कि सामने वाले भी उन पर वैसे ही यकीन करते हैं और कहते हैं ना कि जैसा मुंह वैसी चपेड़ है, वो वहां पर ये हालत है। अब ये बातें जो इन्होंने इस वीडियो में की हैं, ना तो उस पहली जो वीडियो है उस जो बंदा पेश किया है इन्होंने, वो तो कब का उसको इखराज हुआ है और दोबारा उसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये ले आते हैं। और दूसरी बात जो बड़ी मजे की आपने बताई है कि वो एयरपोर्ट वाली, तो हैरत होती है इनकी जो अक्लों पर, सुनने वालों के भी, और जो कहानियां सुनाते हैं, कहानी कम से कम वो तो सुनाए जो लपेटी जा सके। ये तो ऐसी छोड़ते हैं कि वो लपेटने में तो क्या वो उसको नजर ही नहीं आती कहां तक चली गई है। यानी एक एयरपोर्ट बन रहा है और इसराइल से उनका राब्ता है, और जी वहां से जहाज उड़ेगा, वो सीधा यहाँ पे उतरेगा, और वो जनाब पता नहीं, इन्होंने तो मेरा ख्याल कल परसों ये वहां पे फ्लाइट उतार देंगे, मुझे लगता है, जहां तक जिस जोश से ये लगे हुए थे, ये वहां पे फ्लाइट कल तक या परसों तक उतार देंगे। तो इनकी क्या मिसाल पेश करें? फोटोशॉप का जमाना है, इनका क्या पता कि कहीं और की फ्लाइट उतार के तो पीछे रब्बा की पहाड़ियां दिखा दें तो कहें देखें जी जहाज भी उतर गया है, और फिर वहां पे पूरा जुलूस पहुंचा दें। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी जी, हमारे साथ अनवार ताहिर साहब मौजूद हैं, दोबारा देखते हैं अगर इनका नेट ठीक है। एक अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी प्यारे भाई, अब आपकी आवाज ठीक है, क्या हाल है आपका? ठीक है जी डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक ठाक। जी प्यारे भाई, क्या क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो मैं अपना तारफ़ करवाऊँ कि ये बर्क साहब ने जो बात फैलाई है, ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अच्छा, जिन आदमियों को ये लेके आते हैं वो पहले ही जमात से करप्ट होके निकले होते हैं। ठीक ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है जी। अब मैं इनकी वीडियो क्योंकि देखी है मैंने, मैं बताना चाहूँगा कि ये अब्दुल्ला साहब जो हैं वो मेरे भाई हैं, सगे भाई हैं। ये जो अब्दुल्ला साहब, ठीक है, जिनके बारे में बर्क साहब ने वीडियो बनाई है, ये आपके भाई हैं?
جی میرے سکے بھائی ہیں جی. اچھا اچھا، جی 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 جی. پہلے بھائی ایک تو بہت افسوس کی بات ہے، بہرحال جو بھی ہیں آپ کے بھائی ہیں، جزاک اللہ آپ پروگرام میں تشریف لے کے آئے. جی فرمائیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی میں اس بارے میں یہ بات کہوں گا کہ چلیں جو باتیں پرسنل ہوتی ہیں وہ تو پرسنل ہوتی ہیں، ان کو تو ادھر کرنے کا جی فائدہ نہیں ہے، لیکن جو چیز پبلک میں آ جاتی ہے، مثلا انہوں نے ایک ویڈیو کو صرف اور صرف ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور ویوز بڑھانے کے لیے جب انسان جھوٹ کا استعمال کرے تو دین وہاں پہ کہاں رہ گیا؟ بالکل پھر دین تو وہاں پہ نہ رہ گیا. مثلا انہوں جی نے جو بالکل. پہلی بات کی، انہوں نے کہا جی یہ انجینئر ہیں. جی جی تو میرے بھائی ہیں بالکل انجینئر نہیں ہے. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لمبی بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی جی صرف جی جی اتنی جی سی بات ہے کہ اگر ایک آدمی اسلام کے نام کی طرف جا رہا ہے تو پھر اس کو جی اپنا سب کچھ قربان کر کے سچائی کے رستے پہ جانا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. میرا جو دل ہے وہ اس لیے ٹوٹا نہیں ہے کہ بھائی نے جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیا ہے. میرا دل اس لیے ٹوٹا ہے کہ جھوٹ کے رستے کو اختیار کیا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے جی سر. بالکل. تو انہوں نے جی عرفان محمود برق صاحب نے صرف اور صرف اپنے نمبر بنانے کے لیے یہ بات کر دی کہ جی یہ بہت بڑے قادیانی ہیں. ٹھیک ہے، تو جی بہت بڑے قادیانی نہیں ہیں. پھر عرفان محمود برق صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جی ان کا کوئی تعلق حضرت امام دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو صحابی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ جی والسلام ہے. جی جی وہ بھی بالکل بات درست نہیں ہے، بالکل بھی درست نہیں ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. محمد عبد یعنی الرحمان آپ میرا یہ نام ہے. کہنا چاہ رہے ہیں، طاہر بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو خاندان ہے اس کا جو صحابی تھے امام دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اندازہ ہے کسی کا، وہ بھی میری ٹھیک امی کے نانا ابو، میری ٹھیک امی کے نانا ابو. جبکہ برق ٹھیک صاحب نے بتایا ہے کہ یہ پڑپوتے ہیں جی صحابہ کے. ٹھیک ٹھیک لا ٹھیک حول ٹھیک ولا ٹھیک. قوت الا باللہ العلی. ہاں جی ہاں جی بالکل. جی اس کے ٹھیک ہے. بعد برق صاحب نے یہ عرض کی ہے کہ جناب یہ ان کے کوئی آیا ہیں جو بہت بڑے مشنری انچارج ہیں گانا میں. بہت بڑا جو جی جی قادیانی انہوں نے مسلمان کیا ہے، جی جی بہت بڑے مشنری انچارج ہیں ادھر. ہاں ٹھیک جی ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بہت بڑے مشنری انچارج نہیں ہے، واقف زندگی ہیں اور ڈاکٹر ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر بھجوایا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ مشنری انچارج نہیں ہے ادھر. مشنری انچارج نہیں ہیں، جی بلکہ وہ نصرت جہاں اکیڈمی کے تحت ظاہر وقف کر کے وہاں پہ ایز اے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں. جی ایز اے ڈاکٹر گھانا میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، چوتھی بات، یعنی چار باتیں ایک بندے کے جھوٹ ہونے کے لیے کافی ہوتی ہیں، اس کے پتہ لگنے کے لیے، کریکٹر کے پتہ لگنے کے لیے کہ یہ آدمی کس قسم کا ہے. یعنی میں صرف اپنے بھائی کی بات نہیں کر رہا، میں جی اس پلیٹ فارم کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اس کو آگے پروموٹ کیا اور بالکل تصدیق نہیں کی کسی بات کی. بالکل. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل کوئی بات کی تصدیق کیے بغیر اس کو آگے بیان کر دینا جھوٹ بولنے کے مترادف ہے. بالکل. انہوں نے جی صرف بالکل. جماعت احمدیہ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ بھائی کو کبھی انجینئر بنا دیا ہے، کبھی صحابہ کا پوتا بنا دیا. اچھا، چوتھی بات جو جھوٹ انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ جی کینیڈا میں مشنری انچارج ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کینیڈا میں کوئی مشنری انچارج ہمارے تایا نہیں ہے. جی جی. میں کریکشن کر دوں طاہر بھائی، انہوں نے کہا ہے کینیڈا کے مرکزی عہدے دار ہیں. وہ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہم نے مشین چارج نہیں کہا، مرکزی عہدے دار انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے. دیکھیں مرکزی عہدے دار مثلا ربا کے اندر کئی کے رشتہ دار ہوتے ہیں، مرکزی عہدے دار کئیوں کے رشتہ دار مربیان ہیں. تو پھر یہ نعرہ لگنا شروع ہو جائے گا جی فلاں مربی کا ہم نے بھتیجا یا فلان کر لیا جی. تو کیا جی اس جی میں بڑی بالکل. بات ہے؟ صحابہ کے ہاں جی ہاں جی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی کوششوں میں شامل تھے، تاریخ بتاتی ہے. جی حضرت بالکل. نوح کا جو بیٹا تھا وہ یہ کر رہا تھا، وہ قرآن پاک سارا بتاتا ہے.
پھر بالکل یہ کہہ دینا کہ جی بہت بڑا قادیانی، یعنی یہ لوگ، میں بعض اوقات ہنستا ہوتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کو چھوڑنے کے بعد بھی جی آج یہ لوگ محتاج ہیں جماعت احمدیہ کا نام استعمال کرنے کے۔ آپ نے دیکھا ہے جی میں کون ہوں، جی میں عرفان محمود برق ایکس قادیانی، یعنی قادیانی اپنے نام کے ساتھ لگا ہی رکھنا۔ وہ ہاں کون جی ہے؟ وہ جی میں جی رضائی بھتیجا ہوں، کس کا؟ حضرت مرزا مسرور صاحب کا، بالکل ایدہ بالکل اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا۔ جی تو بالکل یہ محتاج ہیں، خدا تعالیٰ نے ان کو محتاج کر دیا اس چیز کا کہ یہ ہمارا نام تا قیامت استعمال کرتے رہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے یہ اور جی جی پھر یہ بھائی جہاں پہ گئے ہیں میرے، جی یہ مجھے نہیں پتا، بھائی کا جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو کمبائن کروں گا، ان کے یہ ایک سوچ ہے، پوری ہوتی ہے نہیں اچھا ہوتی وہ مجھے نہیں پتا، لیکن جس ٹھیک جگہ پہ وہ گئے ہیں لبیک والوں کے ساتھ، وہ تو خادم رضوی صاحب کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ وہابیاں دی اذان ہے، ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ احترام ہے، سور دے سور ہیں۔ یہ جی جی ویڈیو منظر عام پہ ہے۔ جی کون سا بالکل کمبائن کرنا ہے؟ یعنی میرے بھائی نے کون سا کمبائن کرنا ہے؟ جی جی تو یہ کچھ ٹھیک بات گزارشات تھیں جو میں نے رکھنی تھی، یعنی جو پبلک میں آ گئی میں نے اس پہ کمنٹ کر دیا، جو پرسنل ہے چلو وہ امانت کی باتیں ہیں، محفل کی باتیں ہیں، میں اس پہ کمنٹ نہیں نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کا جزاک اللہ پیارے بھائی میں بات انشاءاللہ آگے بڑھے گی میں یہ واضح کر دوں پیارے بھائیوں کہ یہ ہمارے انوار طاہر صاحب آئے ہیں بڑی بڑی ان کی مہربانی ہے یہ آئے ہیں ہمارا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ میسج پہنچائے کہ جی وہ گویا جی فلاں بندہ جو ہے اس نے جماعت چھوڑ دی ہے تو پتہ نہیں کیا قیامت ٹوٹ گئی ہے پتہ نہیں کیا یہ ہو گیا ہے اسلام نے ہمیں واضح طور پر جب کہہ دیا ہے قرآن پاک نے کہہ دیا ہے لا اکراہ فی الدین دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں اور جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کاتب وحی بھی جو تھا وہ اسلام چھوڑ گیا تھا مرتد ہو گیا تھا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں جیسا کہ انوار طاہر صاحب نے کہا افسوس کی بات یہ ہے کہ پیارے اور سچے اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے یہ مجاہدین ختم نبوت جو خود کو بناتے ہیں یہ لوگ سری جھوٹ بولتے ہیں اور ایک جھوٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو کوئی تعویل کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ بالکل ہی فیکچوئل لائے یعنی واقعاتی جھوٹ بولتے ہیں اب یہ دیکھیں جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہا گیا کہ جی یہ جی بہت بڑے قادیانی ہیں کوئی بہت بڑے قادیانی ہے بہت بڑے قادیانی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا عہدیدار ہے جماعت کے بڑے جناب فرنٹ پہ آ کے کام کر رہا ہو ایک تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہر بندہ جو مرتد بن جاتا ہے اس کو پتہ نہیں کیوں یہ شوق ہوتا ہے یہ جھوٹ بولنے کا کہ میں جماعت کا کسی بہت بڑا عہدیدار تھا اور ہوتا وہ جھوٹ ہے یعنی اکثریت 99.99% جھوٹ ہوتا ہے پھر یہ واقعاتی جھوٹ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ بندہ انجینئر ہے جی بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے حالانکہ وہ بندہ جو ہے وہ کتنی تعلیم ہے پیارے بھائی انوار بھائی ان کی تعلیم کتنی ہے جی ڈاکٹر صاحب ان کی تعلیم میٹرک ہے اچھا ٹھیک ہے اور میٹرک کے بعد اگر کوئی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے تو بہرحال میرے علم میں نہیں ہے ٹھیک ہے میرا تو خیال ہے یہ کہ جو کوئی بھی تعلیم انہوں نے میٹرک کے بعد حاصل نہیں کی ٹھیک ہے تو یہ جو جزاک اللہ تو میٹرک پاس بندے کو یہ کہنا کہ جی وہ جو انجینئر ہے آپ دیکھیں انجینئر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس بندے نے ایف ایس سی کی اس کے بعد وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں گیا کسی یونیورسٹی میں اس نے وہاں پہ بی ایس سی کی ڈگری لی تو ایک میٹرک پاس بندہ جو ہے اس کو عرفان برق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے بندے ہیں جی بہت یہ انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے پھر آپ نے دیکھا جس طرح کہ انہوں نے انوار بھائی نے بتایا کہ یہ جھوٹ بولا گیا کہ خاندان کا گویا کوئی صحابی حضرت مسیح السلام کے صحابی تھے ان کے جو پردادا انہوں نے پردادا ہی کہا تھا جی اور اسی طرح کے یہ کہنا کہ جی فلاں رشتہ دار اگرچہ وہ بالکل ٹھیک ہے انوار بھائی نے کہ جی اس بات کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے اسلام میں حضرت نوح کا بیٹا اگر مرتد ہو سکتا ہے چھوڑ سکتا ہے تو اس بات کی اہمیت ہی نہیں ہے پتہ نہیں لوگوں کو کب یہ عقل آئے گی کہ یہ اس طرح کی باتیں یہ جو اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں خام خواہ کا وہ قد جو ہے وہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے یہ لوگ بڑھاتے ہیں کیونکہ ان کا پیٹ انہوں نے پالنا ہوتا ہے لیکن بات وہی ہے
प्यारे भाइयों, इस्लाम को इस्तेमाल करके सवाल ये है कि क्या इस तरह का झूठ बोलने की इजाज़त है। हमारे साथ एक दोस्त आए हैं, प्राउड टू बी अहमदी। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम। जी, प्राउड टू बी अहमदी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब, आपके ठीक ठाक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। जी प्यारे भाई क्या कहेंगे? तो अभी आप कंटिन्यू रखें, मैं आपका प्रोग्राम वॉच कर रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। जी ठीक तो है प्यारे भाई, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। जी जरूर। अच्छा तो प्यारे भाई, ये अनवार भाई, मैं इससे पहले कि आपके पास दोबारा आऊँ, मैं मुबारक भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? जी डॉक्टर साहब, असल बात ये है कि आपने और हम सब ने मुतअद्दिद दफ़ा देखा है कि जब भी हम इनकी महफिल को देखते हैं, जब भी हम इनके स्ट्रीम्स को देखते हैं, जब भी हम इनके दलाइल को देखते हैं, तो वो दलाइल के नाम पे सिर्फ मुखालफत और सिर्फ तासब, जिद और गालियां और जो गंद है, उसके अलावा हमें कहीं कुछ भी नजर नहीं आता। जहां तक इनके मयार हैं, तो जब हम ये देखते हैं कि हमने जाना यहाँ से लंदन से फ्रांस की तरफ है, तो हम अगर फ्लाइट लेंगे कनाडा की, तो फ्रांस किस तरह हम पहुंच सकेंगे? फ्रांस तो नहीं पहुंचेंगे, फिर हम कनाडा ही जाएंगे, जहाँ जाहिर है फ्लाइट उस तरफ जा रही है। जी तो जब इनके जो मयार हैं, खुद साख्ता मयार, वो है ही मुखालफत, तासब, जिद, गालियां और क्या कहते हैं, तकब्बर है, तो फिर तकवा किस तरह हासिल होगा उस रास्ते से? क्या उस रास्ते में कोई तकवा नाम की चीज है? क्या ऐसी सराय मौजूद है जहां वो ठंड जो है वो नसीब हो? कतई तौर पे वो ठंड नसीब नहीं हो सकती, खुदा की रजा नसीब नहीं हो सकती। अगर इनको इनसे सवाल ये है कि इनकी कोई स्कीम, कोई प्रोग्राम या इनका कोई काम, एक काम सिर्फ ये बता दें कि इन्होंने ये बताया हो कि ये खुदा ताला की तौहीद है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे पास इस्लाम है, ये इसके इखलाक हैं और ये इसकी तालीम है और ये सबसे अच्छी तालीम है। कोई एक, मैं चैलेंज करता हूं इन सबको, हर दफा इनको मैं इनकी स्ट्रीम में जाकर चैलेंज करता हूं कि कोई एक जगह आप बता दें जहां आपने ये दावत दी हो कि ये हमारा इस्लाम है, इस तरफ आओ। जब हम आपसे इस्लाम पूछते हैं तो कहते हैं नहीं, हम आप अपना इस्लाम तो नहीं पेश करेंगे, हम वो इस्लाम पेश करेंगे जो मुनकर ने हमें दिया है, जो मुनकर ने हमें तरीक दिया है, हम वो इस्लाम पेश करेंगे, ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या नबियों ने जो तालीम दी है, जो नबियों ने हमें तरीक दिया है, वो कुछ भी हमारे पास ना है, ना हम पेश करेंगे। गालियां, मुखालफत, हर चीज हम पेश करेंगे। तो ये इनका, अब अगर ये इसी चीज को अगर देख लें, ये जो नारे लगाते हैं यहाँ पे आके, जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इस्लाम की तारीख तो पढ़ लें भाई। मसला ये है कि इन्होंने ना तो इस्लाम की तारीख पढ़ी है, ना पहले अंबिया की किसी की तारीख पढ़ी है। इस्लाम की तारीख 30 साल जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया है, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद, वो कौन लोग थे? कम से कम गौर तो करके देखें। तो फिर अगर ये अपने म्यार को अगर लेते हैं, दुरुस्त मानते हैं, तो फिर इस्लाम को क्यों मानते हुए बैठे हुए हैं अभी तक? इस्लाम में इस्लाम का दम क्यों भरते हैं? अगर यही इनका म्यार है तो फिर सबसे पहले इनको इस्लाम को तर्क करना चाहिए। या उन मुसलमानों के उन जो अमल थे जो उन्होंने किए हैं, जो उन्होंने जुल्म किए हैं, जो उन्होंने गलत रास्ते इख्तियार किए हैं, उसके नतीजे में इस्लाम गलत हो गया। नऊज़ मिन ज़ालिक, नऊज़ मिन ज़ालिक कुरान गलत हो गया। नऊज़ मिन ज़ालिक जो खुदा ताला ने तालीम, जो खुदा ताला ने रसूल उतारा, वो गलत हो गया। नऊज़ मिन ज़ालिक, हरगिज़ नहीं, वो अपनी जगह पे सच्चे हैं। जो उनकी मुखालफत में उतरे, जो मुनाफिक हुए, वो गलत हुए। उनके रवैये को देखकर हम इस्लाम को गलत नहीं कहेंगे, बल्कि उनको गलत कहेंगे जो रवैये इख्तियार कर चुके थे। तो इनको कम से कम इतनी तो अकल करनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वही पहले लोग करते रहे हैं, और हम किस तरफ जा रहे हैं कोई सोच, कोई समझ, कोई अकल नहीं है इनको।
जज़ाकल्लाह जी हसन बिल्कुल जज़ा। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला खैरल जज़ा। जी अनवार भाई आपको आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है। जी आपने कोई आप बेशक यहीं पे रहें, मैंने आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ और दोस्तों को भी कि देखें प्यारे भाइयों, हमें अनवार भाई ने कुछ हक़ाइक़ बताए और कुछ हक़ाइक़ खाकसार ने ज़ाहिर है जो अपनी तौर पे जो तहकीक की खाकसार के सामने जो आए, तो उन हक़ाइक़ को लेकर खाकसार जो है वो मुजाहिद ख़त्म नबूवत जनाब इरफान महमूद बर्क साहब के पास उनके इनबॉक्स में गया। ठीक है जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन लोगों के इस्लाम, ये पता नहीं कौन सा इस्लाम मानते हैं कि जो वाक़याती झूठ हैं इनको बता भी दिया जाए कि जनाब ये आपने बात की थी वो झूठी थी, तो इनको कोई हिया नहीं आती, इनको कोई शर्म नहीं आती। मेरी स्क्रीन जो है वो दोस्तों को नज़र आ रही है? जी, अच्छा कोई मेरा ख़्याल है आपका माइक बंद था, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा ये प्यारे भाइयों, ये इरफान महमूद बर्क साहब का जो है वो क्या कहते हैं व्हाट्सएप है। मैं इससे पहले कि आगे चलूँ, मैं मुबारक भाई आप लोगों का माइक खोल देता हूँ जस्ट इन केस अगर आपने कोई बात करनी हो, तो ये आपका माइक मैंने खोल दिया मुबारक भाई। उसके बाद मैं दोस्तों को वो स्क्रीन दिखाता हूँ। मुबारक भाई आप अपना माइक खुद खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अनवार भाई आपका माइक, जी अच्छा अस्सलाम वो वालेकुम। जी सॉरी, आप अपना माइक बेशक अनम्यूट रखें क्योंकि मुबारक भाई मेरा ख्याल वो उनका शायद कोई उसमें गड़बड़ है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मुबारक भाई को मैं दोबारा ले लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम मुबारक भाई। जी वालेकुम सलाम। ठीक है, आप अपना माइक बेशक खुद ही अनम्यूट कर लें, अगर जब ज़रूरत पड़े खुद ही उसको म्यूट अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं चूँकि कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, तो शायद आपको ज़रूरत पड़ जाए माइक की। तो प्यारे भाइयों मैं दोबारा लिए चलता हूँ आपको। मैं जनाब कल ये इरफान महमूद बर्क साहब के इनबॉक्स में गया। इन्होंने चूँकि वही वीडियो मुझे भेजी थी जो कि जिस वीडियो में इन्होंने ये मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो हैं इनके बारे में बताया था कि ये जो भी अभी बातें हो चुकी हैं कि गोया जो बड़ जी ज़बरदस्त कोई अहमदी जो हैं वो छोड़ गए हैं और मुसलमान बन गए हैं और ये वो। तो खाकसार ने अपनी ये वीडियो वहाँ पर लगाई और साथ ही उसके बाद जो है मैंने इनको ये बतलाया कि जनाब ये जो साहिब हैं जो जिनको आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े कोई अहमदी हैं, इनके बारे में कम से कम सच तो बोलें। इनके बारे में ये मुझे पता चला है कि ये साहिब जो हैं ये देखें, मैंने कहा कि ये आला तालीम याफ्ता से आपकी क्या मुराद है, ये बंदा तो मर के मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा फिर इनको कुछ एक आधी और दूसरी मैंने बात की, तो और बर्क साहब का ये देख लें जी, ये जवाब बजाय इसके कि ये पूछते कि हैं वाकई इस बंदे ने मेरे से झूठ बोला है, ये इन्होंने उसको बिल्कुल ही बद कलामी की तरफ चले गए। और फिर इनको मैंने जो है वो फिर बार बार, ये काफ़ी लंबी कल हमारी बात हुई है, खाकसार ने उनको बार बार ये कहा कि जनाब आपने ये झूठ बोला है, इसकी वजाहत करें, आपने क्यों ये झूठ बोला है। फिर इनको देखें आज के प्रोग्राम के मैंने बार बार इनको मैंने ये लिंक दिए, इनको बताया कि आज का प्रोग्राम है, हम इसी मौजू पर कर रहे हैं, तो आए जनाब अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो इस प्रोग्राम को जो है वो आके अपनी बातों का जवाब दें। और यही जो मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह अम्बिया अलैहिस्सलाम जो हैं उनके बारे में कुफार ये कहा करते हैं कि उनको दिमागी मरज था, जो भी था, ये जो मैंने वीडियो यहाँ पे लिंक लगाया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी ने बकवास की है, ये मुझे मजबूरन इसलिए लगाना पड़ा कि ये इरफान बर्क साहब भी इसी तरह की जो है वो अपनी बद कलामी कर रहे थे हज़रत मसीह अलैहि सलाम के बारे में। तो ये मैं आपको दिखला रहा हूँ कि बार बार इन बंदों को जब बताया जाए कि जनाब आपने जो बात की थी वो वाकयाती झूठ है, तो ये लोग बजाय इसके कि अपनी उस बात को करेक्ट करें, अपनी उस बात को ये कहें कि जनाब हम जो हैं वो माजरत खां हैं, हम इसकी जो है वो तस्हीह कर देते हैं, ये उसी तरह
قائم رہتے ہیں اپنی جو بھی انہوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں. اور جس بات سے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دراصل یہ جو مجاہدین ختم نبوت ہیں، یہ ان جھوٹوں کا ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. یہ جو ہم بول رہے ہیں اس میں چانسز ہیں کہ یہ جھوٹ ہی ہوگا، لیکن اس کے باوجود چونکہ جھوٹے ہیں اس لیے جھوٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ پروموٹ کرتے ہیں. اور میں بار بار کہا کرتا ہوں، اسلام وہ سچا اور پیارا مذہب ہے جس کو ان جیسے جھوٹوں کی اور اسلام کو کسی بھی نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹ کی ہرگز ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے. جی انوار بھائی، آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، دوسرا میں نے ایک بات یہ کہنی تھی، جو آپ نے مجھے بھیجا تھا ایک اسٹامپ پیپر. جی جی جی، اس اسٹامپ کے پیپر کے بارے میں نے بات کرنی تھی. دیکھیں، اب ایک آدمی کو انہوں نے اپنے پاس بلا لیا، اس کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں، وہ بھی چلا گیا. اب جی اس کو دیکھیں مجبور کیسے کیا جا رہا ہے کہ جی اس سے اسٹامپ پیپر لیا جا رہا ہے. یعنی ایمان کا کبھی فیصلہ اسٹامپ پیپر پہ ہوا ہے؟ آپ بالکل مجھے بتائیے. بالکل ایمان کے فیصلے تو دلوں میں ہوتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں کہ اس کے مذہب کے یا جماعت کے چینج کرنے سے بھائی کے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے یہ پرابلم ہے کہ سچ کے رستے پہ چلو، اور پھر ٹھیک ہے، جو ہوتا ہے پھر دیکھی جائے گی. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کہے کہ جی میں احمدیت کو جھوٹا سمجھتے ہوئے بھی سچا مانوں تو کیا ایسا کر لوں؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں کبھی ایسا نہیں کہوں گا کرنے کو. ٹھیک. تو اسٹامپ پیپر پہ پھر اتنی غلیظ جو بات لکھوائی گئی، اب وہ آ گیا ادھر، اب مجبوراً اس کو سائن کرنے پڑے. اللہ بہتر جانتا ہے انہوں نے کیسے سائن کیے کیسے نہیں کیے. بہرحال میں عرفان محمود برق صاحب کو آپ لوگوں کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ آئیں اور آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کر دیں. اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کر دیتے ہیں تو ایک بھائی آپ کے قدموں میں نہیں جائے گا، دوسرا بھی آئے گا. جی جی. اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے ایک دفعہ فرمایا، میں اس پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ گھر جلانے کا، یہ مینار گرانے کا، یہ مسجدیں گرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک آدمی کو مار کے دکھا دو، جماعت پوری مر جائے گی. جی بالکل. قیامت تک تم لوگ ایک آدمی کو نہیں مار سکو گے، زندہ کر سکو گے. جی زندہ کر سکو گے. جی. تو یہ چیز ہے. جی میں اسی پہ بات ختم کرنا چاہوں گا. جی میں نے کہا آپ کو مبارک ہو. آپ کی ایک وہ جو کل تھی نا، جو کہ ویڈیو کے اندر تھا کہ جی وہ گانا کے کوئی آپ کے تایا جو ہیں وہ انچارج ہیں جی 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 جو جی اسلام پیپر تھا، اس میں جناب برق صاحب نے اس کی بھی ترقی کر دی ہے. یہ دیکھیں یہ دوستوں کیا لکھا، افریقہ، پورے افریقہ، صرف گانا نہیں افریقہ کے قادیانی مشن کے سربراہان ہے جی، افریقہ اور کینیڈا کے قادیانی. تو جناب آپ کی تو ترقی ہو رہی ہے ماشاءاللہ پیارے بھائی. یہ دیکھ لیں دوستو، جھوٹ یہ ڈاکٹر لوگ صاحب یہ بولتے باتیں ہیں. آج مجھے پتہ لگ رہی ہیں. ہاں جی ہاں جی، پورے کینیڈا کے جی، پورے افریقہ کے جو ہے نا وہ آپ کے تایا قادیانی مشن کے سربراہ بن گئے جی. اور کینیڈا کے. تو بہرحال میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، شاید آپ کو نہ پتا ہو، شاید اور لگ بھی مجھے یہ رہا کہ آپ کو نہیں پتا، تو میں نے کہا آپ کو بتا جی دوں. مجھے نہیں تھا پتا جی، اب پتا لگ گیا. دیکھیں عرفان محمود برق صاحب کا یہ تو پھر فائدہ ہوا نا ہے جی. جی آپ بھی ڈاکٹر صاحب یہ ان کو عرفان محمود برق صاحب کو چیلنج دے دیں کہ یہ اسٹامپ پیپروں پہ لکھنے سے بات نہیں ہوتی، یہ آ جائیں بحث کر لیں. اور اگر یہ ثابت کر دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ، تو ایک بھائی ان کے پاس نہیں جائے گا، دوسرا بھی جائے گا. جو جھوٹ سچ آپ بولو گے میں سب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. جی جی ٹھیک ہے میرے بھائی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ صرف کل بھی جو گفتگو ہوئی اس
میں زیادہ بات یہی تھی کہ میں ان کو بار بار قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ جناب کبھی مطلب ہے کبھی سانو بھی لفٹ کراؤ، کبھی ہمارے ساتھ بھی آ کے گفتگو کرو. کیا آپ کا اسلام صرف پاکستان کے اندر ہی ہوتا ہے؟ اور عرفان محمود برق صاحب جو ہیں وہ بد کلامی کرتے رہے. مثلا میں نے وہ گفتگو کے دوران نہیں کہا بھائی اس طرح نہیں ہوتا، تو وہ کہتے او آپ فلانے فلانے ہو، آپ میرے بھائی نہیں ہو سکتے. تو پھر وہ جو اگلی گفتگو تھی اس میں نے کہا چلے جی پھر میں آپ کو بھائی نہیں کہتا، آپ کو بہن کہہ لیتا ہوں. اور مجھے آپ کو یہ مطلب ہے یہ بھی عرفان محمود برق صاحب نے میرا بھائی بننا تو گوارا نہیں کیا، ہاں بہن بننا گواری کر لی تھی. انہوں نے پوری گفتگو میں نے پھر جب ان کو بھائی کے بجائے بہن لکھا تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن یہ تو ان لوگوں کی حالتیں ہیں کہ میں بار بار جو میں عرض کر رہا تھا، یہ تو میں نے ایسے ذرائع تفنن بات کر دی، بار بار میں ان کو کہتا رہا کہ آئیں ہمارے ساتھ گفتگو کریں. اور عرفان محمود برق صاحب کبھی کہے جی مجھے ایم ٹی اے پہ بلا لو، کبھی کہتے تمہاری اوقات نہیں ہے. وہ جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں تمہاری اوقات نہیں ہے، تو میں نے پھر مجبوراً، حالانکہ میں اس طرح کی بات کرتا نہیں ہوں، میں نے ان کو پھر وہ وقار زکا کا جو پروگرام تھا اس کا امیج بھیجا. میں نے کہا جناب عرفان محمود برق صاحب آپ جب گئے تھے نا وقار زکا کے پروگرام میں، اس کو 300,000 لوگوں نے دیکھا ہے، 311,000 نے، اور میرے والے کو تقریباً 980,000 لوگوں نے دیکھ لیا. تو مشہور کون ہوا؟ میں بڑا ہوا نا. تو پھر آگے سے وہی بد کلامیاں کرنے لگے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ان لوگوں یہ بھائی صاحب ہو گئے نا عرفان محمود برق صاحب، یہ کہ میں اکیلا نہیں ہوں جو ان کو بلا رہا ہے چیلنج کے لیے. سلیم میر بھائی صاحب بارہا اس بندے کو کہہ چکے ہیں کہ آئی جی گفتگو کریں. اور بھی لوگوں کے دوستوں کے بارے میں مجھے پتہ ہے جو اس کو کہہ چکے ہیں کہ گفتگو کریں. لیکن عرفان محمود برق صاحب چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جس دن انہوں نے گفتگو کی انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور ایک دو دفعہ ہو بھی چکا ہے میری ان کے ساتھ فون پہ گفتگو ہوئی تھی، اور انہوں نے اس میں یہ بڑھ ماری تھی کہ مرزا صاحب نوز باللہ معاذ اللہ کچھ شراب پیا کرتے تھے. تو میں نے ان کو اب تک بار بار کہتا ہوں عرفان محمود برق صاحب مجھے حوالہ چاہیے. وہ اس گفتگو میں بھی کہا تھا، آج تک برق صاحب کو وہ توفیق نہیں ہوئی کہ حوالہ دے سکیں. تو ان کو پتہ ہے کہ ادھر زبانی باتیں نہیں چلتی، ہمارے ساتھ بات کریں گے تو جب یہ اپنا منہ کھولیں گے تو جو ایک تو بات تو یہ ہے کہ جب یہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں بکواسیات کریں گے تو ہم اس منہ کو بند کر دیں گے انشاءاللہ، ہم ان کو اس کی اجازت نہیں دیں گے. دوسرا یہ کہ ہم ہر وہ بات جو کریں گے ہم اس کا ثبوت ان سے لیں گے، اور ان کو پتہ ہے ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. جی فرمائیں. جی میں کہہ رہا ہوں درست بات ہے سر آپ کی. جی ڈاکٹر صاحب خدا تعالیٰ کی ایک صفت ہے، بڑائی ہے کہ خدا تعالیٰ کو جو گالیاں دیتے ہیں، جو برا بھلا کہتے ہیں، جو خدا تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو بھی خدا تعالیٰ روزی دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، کھانے کو دیتا ہے، ان کا انتظام کرتا ہے، ان کو زندگی کی سہولیات میسر کرتا ہے. بالکل خدا تعالیٰ نے دیکھیں کیسے جو اپنے نبی بھیجے ہیں ان کو اپنی برکات سے نوازا ہے، اور کیسا معجزہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ان نبیوں کے مخالف اس نبی کا نام لے کے روزی کماتے ہیں. جی بالکل، یعنی اس نبی کا فیض، خدا تعالیٰ کی اس بڑائی کی بدولت خدا تعالیٰ اس کے مخالفین کو بھی وہ جو ہے وہ دے رہا ہے. بالکل آج میں یہ جو رضائی بتیجا ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو رضاعت ثابت ہی نہیں ہوتی کبھی بھی، اور یہ جو عرفان برق ہے اس کے ساتھ بھی، اس کو بھی میں نے کہا، اس کو بھی میں نے کہا یار آپ کم از کم یہ اپنے نام کے ساتھ سے قادیانی ہٹا کے تو دیکھو، تم بھٹے پہ اینٹیں ڈھوتے نظر آؤ گے. یہ مرزا صاحب کی برکت سمجھ لیں کہ آپ کو یہ روٹی مل رہی ہے، پھر بھی آپ ان کو جو مرضی کہتے چلے جائیں، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے وساطت سے آپ کو یہ سب کچھ میسر ہے. جی مبارک بھائی، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بالکل درست فرمایا آپ نے. جو آنے والے کے بارے میں یہ جو پیش گوئی تھی کہ وہ دولت بانٹے گا، یہ بھی اس مفہوم کے اندر آتی ہے. ایک تو جو روحانی دولت ہے وہ ہم لوگ کماتے ہیں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو تو خیر. دوسرا جو دنیاوی طور پر آپ کے جس کو کہتے ہیں دولت، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. ہم جب چندہ دیتے ہیں، ہم جب اللہ کی راہ میں
قربانی کرتے ہیں تو جس طرح قرآن پاک نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بڑھا کے دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھا کے دیتا ہے. یہ تو ہے ہم مومنین کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ واسطہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا سلوک ہے. یہ جو منکرین ہیں ان کو بھی مبارک بھائی اس دولت سے اس طرح سے حصہ ملتا ہے کہ ان کو مخالفت کے نام پہ ان کی روزی روٹی چلتی ہے، ان کا پیٹ پوجا ان کا جو ہے وہ مخالفت کے نام پہ چلتا ہے. اسی لیے تو وہ جو رضائی بھتیجا اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ پہنچ گئے تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس کہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ باجی یہ جو ہے یہ ختم نبوت بڑا منافع بخش کاروبار ہے. تو جی مبارک بھائی. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ ہم ایک جرمنی میں ایک صاحب رہتے ہیں، ان کی فون کال بھی جو ہے وہ ٹریس ہو گئی تھی. وہ جو شمس الدین جو اپنے آپ کو رضائی بھتیجا کہتے ہیں، ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے آپ نے نوٹ بھیجے تھے وہ کہیں سے اگر مل جائے گی تو ہم کسی پروگرام میں چلا بھی دیں گے. میرے پاس شاید کہیں پڑی ہو وہ آڈیو نا، وہ فون کال. ان کو کہتے ہیں کہ جی جو پہلے نوٹ آپ نے بھیجے تھے وہ تو جو میں نے ویڈیو بنائی تھی عیسائیت کے اوپر، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے اس کے اوپر خرچ ہو گئے ہیں سارے. تو اب ختم نبوت کے لیے تو آپ کو نوٹ دوسرے بھیجنے پڑیں گے، نئے بھیجنے پڑیں گے. پھر ڈاکٹر صاحب اس نے جو دوسری کال کی وہ بھی لیک ہوئی ہے، اور اس میں جو اس نے سنائی ہے نا پھر اس کو وہ اخیر ہی سنائی ہے. لیکن یہ آگے سے دانت نکالتا رہا، کہتے یار جو مرضی ہے پیسے بھیجو باقی خیر ہے. ان کی یہ حالتیں ہیں. ان کا کچا جٹھا خدا تعالیٰ جو ہے وہ دنیا پر یہاں کرتے. آج کل دیکھ لیں آپ کہ خدا تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے کس قدر ان کے اوپر پڑ رہی ہے کہ ہر چیز ننگی ہو کے سامنے آ چکی ہے. لیکن فطرتاً وہ لوگ جو ان کے رنگ میں رنگ چکے ہیں اور وہ اس کو دین ہی بنا بیٹھے ہیں، وہ اس سے نکل ہی نہیں پا رہے، اس سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. لیکن الحمدللہ جو نیک طبع لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فراست سے نور سے منور ہیں، وہ سوچتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم الحمدللہ ہمارے ان باکس میں کئی لوگ آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ یار ہمیں بتائیں کہ ہم نے جماعت احمدیہ کو مزید بھی پڑھنا بھی ہے اور ہم نے شامل بھی ہونا ہے. تو ہم تو یہاں پہ آ کے نہیں رولا ڈالتے کہ جی ہمیں فلان ہے. اچھا کل پرسوں بھی ابھی یہ ہوئی بات، تو مجھے ایک ان کا بڑا ملا جی تھا، وہ کہنے لگا جی مجھے ان کا پتہ بتائیں جنہوں نے آپ کو ان باکس میں رابطہ کیا. میں نے کہا پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تو مجھے بذات خود یہ دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر آپ پاکستان جائیں گے تو میں آپ کا سر قلم کروا دوں گا، چوک میں تیرا سر کروا دوں گا. پنجابی میں اس نے کہا میں چوک جو تیرا سر نہ لوا دیتا تھا جو مرضی آکی. میں کہا آپ ہمیں جو ہم احمدی پیدائشی احمدی ہیں ان کو اس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور جو بیچارے معصوم پاکستانی جو ہمیں رابطہ کرتے ہیں ان کا ایڈریس میں آپ کو دے دوں. پاگل سمجھا ہوا ہے. بالکل بالکل. تو یہ حالتیں ہیں ان کی کہ وہ ان کے ان باکس میں جا کے پھر ان کو دھمکیاں دیتے ہیں. باقاعدہ ہمیں وہ بتاتے ہیں یار ہمارا بتانا نہیں، ہمیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. جزاک اللہ مبارک بھائی. جی پراؤڈ ٹو بی احمدی بھائی، آپ نے کوئی بات کرنی ہے یا آپ دوبارہ ویسے ہی صرف سننے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں میں سن بھی رہا ہوں تو کچھ کہنا بھی میں چاہتا ہوں. جی ضرور. یہ جو آج کل زیتون ایف ایم پہ آج کل یہ جو جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ان سے جب بھی سوال کیا جائے یہ آگے سے گالیاں دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ کا پروگرام وہ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں. تو میں ایک بحیثیت اس پروگرام سے ان سے ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے عامر حق سے بھی پوچھا تھا تو وہ بھی آگے سے سخت الفاظ اس نے استعمال کیے. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ اپنی کوئی مجھے کتاب دیں زیتون ایف ایم سے جس سے میں کوئی دیکھ سکوں کہ اصل اسلام کیا ہے. اپنی قرآن کی تفسیر بتائیں یا اپنی قرآن کریم کا ترجمہ بتائیں. یہ لوگ تو کچھ بھی یہ نہیں بتاتے. یہ انہوں نے زیتون ایف ایم پہ ایک شیخ یا یہ عامر حق وغیرہ جیسے بنائے ہوئے جو ہماری کتابوں سے لکھتے ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت سمپل سا کوشچن ہے کہ آپ اپنی کوئی علمی کتاب، آپ ہمیں غلط سمجھتے ہیں، آپ اپنی اصل جو ہے نا اصل اسلام کی کوئی کتاب، کوئی اسلام کی تفسیر ہمیں دیں یا کوئی ویب سائٹ بتائیں یا کہ میں جہاں سے دیکھ سکوں اسے کمپیئر کر سکوں کہ یہ جو ہے جماعت احمدیہ کی الاسلام.org یہ فیک اسلام ہے اور آپ کا اصل اسلام ہے. وہ وہاں تو ان کی ویب سائٹوں پہ صرف گالیاں نظر آتی ہیں اور تو کچھ نہیں ہے.
हाँ जी तो ये मैं एक मेरे से रिक्वेस्ट है कि इस इतनी अगर हिम्मत है, अगर आप मर्द हैं, सच्चे हैं, तो इस बात का जरा जवाब दे दें और हमें कोई अपनी कोई कुतुब दे दें जो असल इस्लाम है। जज़ाकल्लाह। जी ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। और अभी मुबारक भाई आपने जो बात की थी अभी, तो ये एक साहिब हैं वहाँ पर, उन्होंने ये कमेंट किए हैं, मैं उनको प्यार से एक बात बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं जी एक दो बंदे लाएं जो मुसलमान से जमात की तरफ गए हैं, कुछ बात करें उनसे। मैं इनको सिर्फ ये, एक तो ये है कि अल्लाह ताला इनको वो आंखें अता फरमाए और वो अक्ल सलीम अता फरमाए जिससे इनको समझ आए कि जमात अहमदिया अल्हम्दुलिल्लाह वो फैल रही है और लोग वाकई जो हैं वो जमात अहमदिया मुसलमान को जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए इसकी एक तो ये बात है कि हमारे मुतअद्दद जो दोस्त हैं, मसलन जरी भाई ने कई इंटरव्यू दिए हैं, हमारे जो रज़ी भाई हैं उन्होंने कोई 100 के करीब इंटरव्यू उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे चढ़ाए दिए हुए हैं। तो अल्लाह ताला आपको उनको सुनने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात ये है खालिद साहिब, मुखालफत अपनी जगह पे है, लेकिन आप लोगों का हमारी इकट्ठे होकर, ये देवबंदी बरेलवी चकड़ालवी जो भी फिरके फुरके हैं, इनका इकट्ठे हो जाना और हमारी मुखालफत करना और इसके बावजूद हमारा उसी तरह अल्लाह के फजल से कायम रहना, ये बताता है कि आपको भी पता है कि हम अल्लाह के फजल से बढ़ रहे हैं। वरना अगर हम बढ़ नहीं रहे तो आपकी मुखालफत की तो क्या बनती है भाई? आप अपना ऐश करें, अपना आराम करें, हॉलीडेज पे जाएं। आप सारी इतनी तकलीफ क्यों करते हैं हमारे खिलाफ मुखालफतें कर करके? तो ये मेरा आपको हल्का सा प्यार भरा जवाब था। अल्लाह ताला आपको अक्ले सलीम अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको समझ दे। जी अनवार भाई आप कुछ कहेंगे, क्योंकि आज जो है अगर बात तकरीबन ख़त्म हो गई है तो फिर हम प्रोग्राम को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, काफी हम इंतजार कर चुके हैं। मेरा ख्याल अनवार साहब कुछ कहना चाहते हैं, अगर वो कहना चाहते हैं तो मैं बाद में कुछ कह लूंगा। जी मैंने अनवार भाई से पूछा था, सॉरी मेरी ओह आवाज अच्छा, सॉरी मैं सुन नहीं सका। नो प्रॉब्लम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डॉक्टर साहब और मुबारक भाई। मैं भी इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ जो उसने वीडियो में इरफान महमूद बर्क साहब ने वीडियो के अंदर कहा है कि जी मैं ये 3000 मौजज़ात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और 10 लाख मेरे, इसका मैं भी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आप सीनियर हैं, आप दोनों में से कोई भी बंदा इसका मुदल्लल जवाब दे दे ताकि सुनने वालों को पता लगे कि किस किस्म का धोखे का काम ये लोग करते हैं। मैंने जब वो हवाला निकाल के पढ़ा तो मैं हैरान परेशान रह गया हूँ कि इरफान महमूद बर्क साहब किस किस्म के झूठे आदमी हैं। जी प्यारे भाई, ये जज़ाकल्लाह। मैं ये वो सवाल है, मैंने अपनी वीडियो में भी ये अर्ज़ किया था कि ये वो सवाल, ये वो जो उन्होंने जमात के ऊपर एतराज़ात किए हैं, उनमें कोई नया एतराज़ नहीं है, ये वही एतराज़ात हैं जिनके इनको बारहा इनको जवाबात दिए जा चुके हैं। बल्कि वो बाज़ बातें जो वहाँ पे, जी मैं आपका थोड़ा माइक बंद करने लगा मेरे भाई, सॉरी। वो बल्कि बात बातें तो उन्होंने वो की जिनकी मेरे साथ जब फ़ोन कॉल पे इन्होंने बात की थी तो मैंने भी इनको जवाब दिया था। ये जो बात करना कि 3000 और 10 लाख हमने मुतअद्दिद बार बतलाया है। एक तो इसका ये देखें, वहाँ पर कोई तकाबली जायज़ा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कर ही नहीं रहे। खलीफा तो हमारे वो किताबों में भी ये बात लिखी हुई है और ये भी कहा गया है कि जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक कह दिया कि सब हमने उससे पाया, शाहिद है तू खुदाया, तो फिर वो जो 10 लाख थे वो तो आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिए, तो फिर आप इसको 10 लाख थे 3000 कह दें। दूसरी बात ये है कि आप देखें, ये बिल्कुल वही बात है कि फ़र्ज़ करें हम जी रिपोर्ट लिखने वाला लिख रहा हो कि जी फलां जो एक, मैं सिर्फ मिसाल के लिए कह रहा हूँ, एक हादसा हुआ है जी, उसमें इतने ज़ख्मी हैं। अब वो एक ही बारे में एक रिपोर्ट लिखने वाला कह देता है कि जी उसमें 10 है, अगला कह देता है 15 है। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ चीज़ों को उन्होंने ज़ख्मी कंसीडर किया होता है।
हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जहाँ पे अपने बारे में लिखा कि तेरे लाख हैं, वहाँ पर बाकायदा आपने ये कहा कि मैं निशानात को पूरे होने को भी मैं मोइज़ा समझता हूँ। ठीक है जी, इस तरह की आपकी इबारत है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोइज़ात का जिक्र किया वहाँ पर आपने मेयार और रखा हुआ है। और दूसरा ये कि आपने कहाँ पे तकाबली जायज़ा किया है जनाब। ये तो मौलवी हज़रात पकड़ के आदात को पकड़ के और अवाम को गुमराह करने के लिए तकाबली जायज़ा वहाँ पे शुरू कर देते हैं, वरना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो मुतअद्दिद बार लिखा हुआ है, बार बार लिखा है कि मैं तो गुलाम हूँ, मेरे आका तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और ये देखें, तकाबली जायज़ा तो बाद में पेश करें, इनको चाहिए कि कोई अगर वाकई मसीह इस्लाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के नौज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह या बराबरी का दावा किया है, तो जमात अहमदिया मुस्लिमा की तहरीरों में से कोई वाज़ेह तहरीर दिखाएं जिसमें ये लिखा हो कि जी मैं नौज़ुबिल्लाह मैं बराबर का नबी हूँ या मैं बढ़ के नबी हूँ। और भाई कोई जब ऐसी तहरीर है ही नहीं, तो फिर आप मुस्तशरिकीन की तरह जो कि इन बातों को लेके कि जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के बारे में ये मसला आता है कि जो कंकरियाँ फेंकी तो वो जो हुज़ूर सल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया वो मैंने नहीं बल्कि वो तूने नहीं मैंने फेंकी, तो जी वो ढंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं कि जी खुदाई का दावा कर दिया। तो इसलिए प्यारे भाइयों, इस तरह से तहरीरों को तोड़ मरोड़ कर इल्ज़ामात लगाना तो पुरानी मुनकरीन की आदत है, लेकिन ये एतराज़ सिरे से ही गलत है। मसीह इस्लाम ने कोई ऐसा दावा नहीं किया होगा। जी अनवार भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, दूसरा ये भी कहना चाहता हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो खुद फरमाया कि मैं भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एक मौजज़ा हूँ। इसकी तरफ तो ध्यान नहीं जाता, क्योंकि लोगों को ये बताएंगे तो खत्म नबूवत की रोटी खत्म हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही आखिर बात है। जाहिर सी बात है, कहीं से आए हैं, पेट्रोल लगाया, गाड़ी भी ली होगी, आए हैं ना, आके बड़ी मार का मारा है, ठीक है, तो ये रोटी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, वहां पे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बयान ही कुछ और चीज फरमा रहे हैं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं कि जिस तरह लेख राम का पेश गोई हुई और इसी तरह मुहकमात, बहुत सारी मुहकमात पेश गोई हैं मेरी, इसी तरह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो निशानात जिनको कुफार ने भी माना और इनकार ना कर सके, वो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उनकी तादाद 3000 लगा लो, या बंदा एक कह देता, बात कर देता कि जी इतने हजार थी, तो उन्होंने इस चीज को पता नहीं आंख को अंधा रख के उन्होंने पढ़ा है। इस बात को अल्लाह बेहतर जानता है कि क्यों ऐसे कर रहे हैं ये। जी यानी रिज़्क देने वाली जात अल्लाह ताला की है। कहीं इंसान टोकरी लगा के बैठ जाए, रेडी लगा ले, तब भी अल्लाह रिज़्क दे देता है। ये रिज़्क का तरीका कौन सा इख्तियार करना है? हाँ जी, ये इसी तरह होता है प्यारे भाई। ये वो जो होता है ना, जिनका पहले से खराज हुआ हो या होने वाला हो, तो ये पकड़ के उसको वीडियो बना के, तो ये इनका रिज़्क का तरीका है। और ये इरफान महमूद बरक साहब माशाल्लाह, उन्होंने कोई जहाँ तक मैंने पता कर पाया है कोई 40 लाख की वहाँ पे, ये पुरानी बात है, 40 लाख की उन्होंने लाहौर में जनाब कोठी डाली है। तो अब पैसा कहीं ना कहीं से तो आना है ना, तो इसलिए भाइयों को थोड़ा सा बर्दाश्त करें। और इरफान महमूद बरक साहब के ज़ाहिर है वो कुछ और भी मामलात हैं, उनको भी तो उन्होंने पूरा करना होता है ना। तो बहरहाल मुबारक भाई, आपने कोई और बात करनी है, या अनवार भाई आपने और बात करनी है, वरना हम दोस्तों से इजाजत लें। जी जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी कुछ पिछला जो प्रोग्राम हमने किया था, उस प्रोग्राम को लेके चंद कोई उलमा हैं, इनके मौलवी हजरात, वो ग्रुपों में आए और कहने लगे कि जी हमने उस प्रोग्राम के बारे में जो है वो सवालात करने हैं। तो मैंने उनको कहा कि हमने जब आपको लिंक दिया था और आपको यहाँ तक भी कहा था कि अगर आप जुर्रत नहीं कर सकते या आपके अंदर इल्मी ताकत या इस्तात नहीं है इस तौहीद के मौजू पर जो हम बयान करेंगे उसके मुतल्लिक आके बात कर सके, तो आप किसी भी आलिम को वहां लेके आ सकते हैं। तो आप बताएंगे, जरा जहमत करेंगे कि क्यों नहीं आए? कहते हैं नहीं जी, वो वहां हम आते हैं तो वहां जो आप बात करते हैं हमें पूरी बात नहीं करने देते। मैंने कहा ये ना कहें, ये कहें कि जब आप बात करते हैं तो आपकी मर्जी के मौजू पर हम बात नहीं करने देते, जो मौजू चल रहा होता है हम उस पे सिर्फ कहते हैं कि फोकस करके बात करें।
یہ ہم میں نے پھر اس کو کہا کہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ سنڈے والے دن ہمارا دوبارہ پروگرام ہونا ہے، تو آپ وہ یہاں پہ سعودیہ یا غالباً عرب اسٹیٹ میں کہاں پہ، میرا خیال سعودیہ میں ہے وہ نا صاحب عالم صاحب، تو ان کو میں نے کہا کہ آپ یا آپ کسی اپنے اور کسی عالم کو اگر آپ سمجھتے کہ وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو آپ اس کو لے آئیں، اس سنڈے کو آپ ضرور آنا۔ تو یقین کریں اس دن کے وہ نظر ہی نہیں آئے نہ گروپ میں اور نہ یہاں پہ وہ آ کے۔ عرفان محمود برق صاحب کو بھی آپ نے کہا کہ آپ آئے ہمارے گروپ میں اور بات اپنا لائیو سٹریم میں، تو ہم بات کرتے ہیں جو آپ تقریریں کرتے ہیں ہم ان کا بھی خلاصہ کر لیں گے، لیکن دیکھ لیں کہ نہیں ان کے اندر اتنی استطاعت اور ایمانی غیرت اٹھتی کہ ہاں یار ہم جا کے وہاں پہ کوئی برہان سے قرآن سے جا کے بات تو کریں، لوگوں کو دکھائیں تو صحیح کہ یار یہ دیکھیں ان کا جھوٹ ہے۔ ہم تو ان کو کہتے ہیں یار ہمیں بتائیں کہ یہ ہم جھوٹے ہیں، ہم تو ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہم تو قسمیں کھاتے ہیں کہ یار ہم ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ ہمیں بتائیں تو صحیح قرآن کی روح سے سچ، اپنا سچ دکھائیں تو صحیح ہمیں، لیکن نہیں۔ جزاک اللہ حسن الجزا، آج میرا خیال کافی ہو گیا، اور کوئی بھی نہیں ان میں سے یہ میں نے اس لیے بات کی ہے اب پروگرام کو اور لمبا کیا کرنا ہے، اب 2 گھنٹے تو ہو گئے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے میں سے کوئی آئے، وہ کوئی نہیں آیا تو پھر میرا خیال ختم کر دینا چاہیے۔ جی مبارک بھائی، یہ جو آج نہیں آئے ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہمارا جو اگلا پروگرام ہے وہ بھی آج کے پروگرام سے ملتا جلتا ہوگا انشاءاللہ، اور وہ ہم کر رہے ہیں ایک ممکن ہے اس کے اوپر 1 سے زائد پروگرام بھی ہو جائیں، وہ یہ ہے کہ فرقہ ناجیہ اور عصمت انبیاء، کیونکہ یہ جو نام نہاد مسلمان بنتے ہیں مختلف فرقہ جات، آپ لوگ کو علم ہے کہ انہوں نے تفاسیر کے نام پر ایسی گستاخیاں مختلف انبیاء کرام کی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو انشاءاللہ جو ہمارے آئندہ پروگرام ہوگا، ممکن ہے 1 سے زیادہ پروگرام ہوں، ان میں ہم وہ تحریریں ان علماء کی، نام نہاد علماء، یہ جو آج کل کے مجاہدین ختم نبوت ہیں ان کے بڑوں کی، وہ پیش کریں گے جو کہ انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جماعت احمدیہ مسلمان نے دراصل جو انبیاء کرام ہیں ان کی عصمت اور ان کا جو پاک نام ہے اس کی کس طرح سے حفاظت کی ہے۔ تو ہم جماعت احمدیہ کی تحریریں بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آج کے پروگرام میں اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں، ہمارے بعض دوست جو ہیں وہ ان کو کچھ مصروفیات تھیں، اس لیے سلیم میر بھائی بھی نہیں آ سکے، جری بھائی بھی جو ہیں ان کو وہ آج کل بہت مصروف ہیں، اس لیے وہ بھی نہیں تشریف لا سکے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم دوبارہ پوری ٹیم کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آج کا جو پروگرام ہے اس کو سننے کا جو دوست بعد میں جو سنیں گے ان کا بہت شکریہ، اور خاص طور پر انوار طاہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہمت کی کہ آپ نے جو ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنا جو خونی رشتہ ہے اس کے بارے میں آ کر اصل حقائق جو ایمان کی مضبوطی جو ہے یہ بھی آپ کی بتلاتی ہے، یہ آپ کی یہ بات اللہ کہ آپ نے خونی رشتہ جو ہے اس کے ہونے کے باوجود جو مذہبی رشتہ ہے آپ کا ہمارے ساتھ، آپ نے اس کا پاس رکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں خاکسار کو دیجیے اجازت، ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کوئی نیا موضوع جس طرح خاکسار نے عرض کیا ہے لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔